بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا للہ من مالہ کمفس قطعۃ واصغر بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ روایتیں یا جن کو ہم حدیث کہتے ہیں یا فنی اصطلاح میں جن کو اخبار احاد کہا جاتا ہے، یعنی لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ کی باتیں سنی، آپ کو دیکھا، وہ اپنا کوئی تاثر، اپنا کوئی مشاہدہ، کوئی سنی ہوئی بات بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ان باتوں کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر عائد نہیں ہوتی، یعنی جو چیز خود آپ نے دی ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یہ لوگوں کے تاثرات ہیں، اور جب لوگ کسی چیز کو سنتے یا دیکھتے ہیں تو وہ اپنے طریقے سے اس کو بیان کر دیتے ہیں، کبھی پوری بات بیان کر دیتے ہیں، کبھی آدھی بات بیان کرتے ہیں، کبھی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے اور بیان کرتے ہیں۔ آگے اس کی مثالیں آئیں گی کہ سمجھنے والے نے کیسے غلطی کی۔ تو یہاں پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے لیے من بنا مسجد للہ من مالہ، اپنے مال سے کوئی مسجد بنائی، کا مفس قطعۃ واصغر، یعنی قطعۃ پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، بنى اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ، اللہ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنا دیتا ہے۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ قطعۃ، یہ کبوتر کے برابر ایک صحرائی پرندے کا نام ہے، مثال دی ہے حضور نے، اس پر میں نے لکھا بھی ہے کہ اصل میں مفس قطعۃ کے الفاظ آئے ہیں۔ قطعۃ ایک کبوتر کے برابر صحرائی پرندے کا نام ہے، اور مفس اس گڑے کو کہتے ہیں جو یہ پرندہ انڈے دینے کے لیے زمین میں بناتا ہے۔ یعنی کچھ پرندے ہیں جو کسی درخت پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اور کچھ پرندے وہ ہیں کہ جو زمین میں ایک گڑھا سا بنا کے، جیسے شتر مرغ کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور بعض پرندوں کو بھی بناتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیوں تعبیر آپ نے اختیار کی، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی مسجد، بڑی عالی شان مسجد، بڑا مرکز، یعنی ایک گویا چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی اگر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے بنائی جاتی ہے تو یہ مسجد کے چھوٹی سے چھوٹی ہونے کی تعبیر ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اسے فی الواقع گھونسلے جتنی سمجھ لیا جائے، یعنی جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بھی تم بناؤ گے اگر، تو اللہ تمہارے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی، اس کے لیے قرآن مجید کی روشنی میں پس منظر سمجھنا چاہیے اس بات کا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس امتحان میں ڈالا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ تقاضے کیے ہیں۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں، مان لیتے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ ایمان کی دعوت ہی قبول نہیں کی اور اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، لیکن جس وقت ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم سے کچھ تقاضے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے قرآن نے بتایا ہے کہ پہلا تقاضا کیا ہے، عمل صالح، نیک عمل، یعنی آپ نے ایک حقیقت کو مان لیا، علم کے امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے، اب عمل کا امتحان شروع ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نیکی اور خیر کے کام اپناتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتیاں کرتے ہیں، یا ان کے سچے خیر خواہ ہو کر جیتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے فواحش میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، شرک کو اختیار کر لیتے ہیں یا توحید کی صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، اپنی طرف سے دین بنانا شروع کر دیتے ہیں یا خدا کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس امتحان میں انسان تو عمل صالح، اچھا عمل، پہلا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا تقاضا یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں دوسرے انسان ہوں گے، یعنی ہم دنیا میں تنہا تو نہیں ہوتے نا، کسی جنگل میں نہیں پیدا ہوتے کہ جہاں اپنے آپ ہی کو دیکھیں، کوئی ماں ہوگی، کوئی باپ ہوگا، دوسرے لوگ ہوں گے، اعزہ ہوں گے، اقربا ہوں گے، کہیں جا کے کمائیں گے، بیٹھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، معاشرہ بنے گا، سیاست، معیشت، ساری دنیا وجود میں آ جائے گی۔ چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر بھی انسان زندگی کی ابتدا کرے گا تو یہ سب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔
تو دوسرا تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھلائی کی طرف دعوت دیتا رہے، اچھی باتوں کی طرف، وہ اچھی باتیں جو عالمگیر ہیں، ساری دنیا مانتی ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دیانتداری کے ساتھ سچی بات کرنا اچھی بات ہے، تو بھلائی اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں معروف کہتا ہے، جانی پہچانی بھلائیاں، اور وہ چیزیں کہ جو ساری دنیا کے نزدیک عالمگیر سطح پر پوری انسانیت کے ہاں برائی ہیں، قرآن اس کو منکر کہتا ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ ملاوٹ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، دھوکہ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان سے لوگوں کو روکیں۔ تو دوسرا تقاضا یعنی اچھے عمل کے بعد یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز ہو کر نہیں رہو گے، بلکہ اپنے ماحول میں، یعنی آپ کے بچے ہیں، آپ کے اعزاء ہیں، آپ کے اقربا ہیں، آپ کے ملنے والے ہیں، تو ان کو بھلائی کی تلقین کرتے رہو گے اور برائی پر متنبہ کرتے رہو گے، بتاتے رہو گے۔ یہ تقاضے تو مجھ سے ہیں، آپ سے ہیں، ہر شخص سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصی تقاضے کیے ہیں، وہ بنیادی طور پر 3 ہیں۔ پورے قرآن مجید کی دعوت کی بنیاد انہی تقاضوں پر ہے۔ وہ کبھی کبھی پیش آتی ہے صورتحال، یعنی ہر وقت نہیں آتی۔ اچھا عمل کرنا اور اپنے ماحول میں اچھی باتوں کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو 24 گھنٹے ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ تینوں تقاضے حالات کے لحاظ سے پیش آتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر کسی جگہ تمہارے لیے ایسی پرسیکیوشن کی صورت پیدا کر دی جائے، جیسی کہ مثلا اس وقت ہم چین میں سن رہے ہیں، ایسی پرسیکیوشن کی صورت پیدا کر دی جائے کہ اپنے دین کا اظہار کرنا ہی ممکن نہ رہے، تو اگر دنیا میں کوئی جگہ ملے تو اس وطن کو چھوڑ دو۔ اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا تقاضا، ظاہر ہر ایک کو پیش نہیں آتا، کہیں ہوگا تو آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی موقع پر سچائی کی گواہی دینے کا امتحان پیش آ جائے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو ماں کے خلاف، باپ کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف، یعنی سچی بات کہیں تو ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، قوم ناراض ہو جائے گی، تو سچی بات کہو، یہاں تک کہ ماں باپ، رشتہ دار، اعزاء بھی ناراض ہوں تو ہوا کریں، اور پوری کی پوری قوم بھی مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ اس کو قیام بالقسط کہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں سے دوسرا تقاضا ہے۔ تیسرا ہے نصرت، یعنی اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت پڑ گئی، اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں نصرت کہا جاتا ہے۔ تو مسجد بنانا اس میں ہے، یعنی مسجد کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند کیا ہے کہ اس کا معبد بنایا جائے، وہاں لوگ جمع ہوں، وہ مرکز بنے ایک مسلمان سوسائٹی کا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر آدمی، یعنی دین کی نصرت کے بہت سے تقاضے ہیں جو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی خدا کا بندہ دین کی بات کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ کوئی تعلیم تربیت کا کام کرنے اٹھ کھڑا ہوا ہے دین کے لیے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ مسجد۔ اس لیے کہ یہ تو وہ ادارہ ہے جو خدا کے پیغمبر نے قائم کر دیا ہے، بلکہ پیغمبروں نے قائم کر دیا ہے، اور اس کو ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر جگہ قائم ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، یعنی یہ دین کی نصرت کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے جو سب سے زیادہ نمایاں، سب سے پہلا، سب سے بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر عبادت گاہ نہیں ہے آپ کے قریب میں تو چھوٹی سے چھوٹی بھی بنانے میں آپ مدد کریں، تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہو، اللہ کی بات بھی ہو، اللہ کے ساتھ لوگوں کا ربط بھی ہو، اور وہ مسلمان معاشرے کے لیے ان کی دینی زندگی اور ان کے ایمانی تشخص کا مرکز بھی بنے۔ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔